بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے صوبہ بہار کے باشندگان، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے یعنی باشندگان بہار سے، چونکہ وہ میرا اسٹیٹ ہے، میرا وطن ہے، میری جگہ ہے، میرا گھر ہے، میری فیملی ہے، اور اس علاقے سے، اس صوبے سے ہماری بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ بہار اسمبلی کے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، 3 مرحلوں میں الیکشن ہونا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ 28 اکتوبر کو ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے ہیں اور پھر نتائج کا اعلان ہے۔ الیکشن انتہائی اہم ہے، اس لحاظ سے کہ ہم جسے اپنا لیڈر بنائیں گے، منتخب کریں گے، جسے ایم ایل اے بنائیں گے، وہ ہمارے علاقے کا، ہمارے محلے کا، کہا جائے کہ وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرے گا۔ وہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو آزما لیا ہے، اور خاص طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا بغیر کسی جھجک کے کہ ابھی ملک کے اعلیٰ عہدے پہ اور سینٹرل میں جس کی حکومت ہے، اس نے تو ملک کے دستور کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ ملک سیکولر تھا ہمارا، اور اس ملک میں تمام ادیان و مذاہب کے لوگوں کے لیے انصاف کی بات تھی، عدل کی بات تھی، لیکن سینٹرل حکومت نے، جس کے ہاتھ میں اعلیٰ اقتدار ہے، اس نے اپنے رویے سے، اپنے کرتوت سے اور اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک کو ہندوتا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک سے سیکولرزم کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم اس ملک میں جو پرانا برہمنی نظام تھا، برہمنوں والا جو نظام تھا، اس برہمنی نظام کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پارٹی کا کردار، اس پارٹی کا عمل، اس پارٹی کے رویے، اس پارٹی کے منشورات اور اس پارٹی کے منصوبے ہمیں بچا رہے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں۔ اس پس منظر میں خاص طور سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے کیسے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے، ہمیں اپنے صوبے بہار کے اسمبلی کے لیے کسے منتخب کرنا اور کسے ایم ایل اے بنانا ہے۔ مختلف پارٹیاں ہیں، بعض پارٹیاں تو ایسی ہیں جنہیں کہا جائے کہ جس طرح برسات میں میںڈک نکل آتے ہیں، تو بعض پارٹیاں ایسی ہیں جو الیکشن کے نام سے نکل آتی ہیں، حالانکہ ان کا کبھی وجود نہیں رہتا، کوئی کردار نہیں رہتا، گاؤں سماج میں رفاہی کام میں ان کا کوئی کام نہیں رہتا، ان کا کوئی کارنامہ ہمارے سامنے نہیں رہتا، لیکن وہ الیکشن کے موقع سے نکل آتے ہیں۔ خیر، ان باتوں سے ہٹ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑی پارٹی کو دیکھ لیا ہے، جس کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، ابھی ہاتھرس کا واقعہ پیش آیا، اور اس جیسے نہ جانے کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور ملک کے دستور کے بدلنے کی باتیں بھی آپ جان چکے ہیں، کتنے دستور بدلے جا چکے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ آپ پھر اسی پارٹی کو ووٹ دیں؟ کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی شریعت پہ دخل اندازی کی جائے؟ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، غور کیجئے، اپنے ضمیر کو ہجوڑیے۔ آخر سوال یہ ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں، کسی ادارے کی نمائندگی، کسی تنظیم اور تحریک کی نمائندگی میں ادا نہیں کر رہا ہوں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو آزمایا ہے، اور ابھی ایک نئی پارٹی کہی جائے، یعنی بہار کے لحاظ سے ایم آئی ایم جو ہے، آل انڈیا اے آئی ایم آئی ایم ہے، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے وہاں اتاریں گے، ہم بھی الیکشن لڑیں گے۔ خیر، اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یقیناً سیاست کے پیچ و خم سے وہ ہم سے اور ہم جیسے لوگوں سے زیادہ واقف ہے، لیکن تاہم پھر بھی
ہماری یہ رائے تھی، رائے ہے، اور ہم جیسے لاکھوں ایسے افراد ہیں جن کی رائے ہے اور رائے تھی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو، AIMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو بہار میں نہیں جانا چاہیے، انہیں خود تلنگانہ اور آندھرا میں اپنے ممبران MP MLAs بڑھانے چاہیے۔ لیکن خیر، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یقیناً سیاست کے پیچ و خم سے واقف، انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے آدمی کو اتارنا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو آزما لیا ہے، تو ذرا آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا اس دفعہ متحدہ طور پر، پورے طور پر، کیا اس پارٹی کو بھی ہم آزما کر دیکھ لیں؟ یہ میں سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ورنہ ہمارے ووٹ بکھریں گے، ہمارے کچھ دلت بھائی، کچھ مسلم بھائی اسے دیں گے، کچھ اسے دیں گے، معلوم یہ ہوگا کہ پارٹی ہارے گی، اور پھر وہ پارٹی جس سے ہم اور آپ نفرت کرتے ہیں، جس سے ملک کا اکثریتی طبقہ نفرت کرتا ہے، وہ افراد جو مہاجن قسم کے ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی چونکہ پونجیاں لگی ہوئی تو وہ اسے پسند کرتے ہیں، ورنہ ملک کے اکثر باشندے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے ووٹ بکھر جائیں اور ہمارے جو اختیارات تھے وہ بکھریں، اور بکھرنے کی وجہ سے پھر ہم مزید پریشانی مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا اس دفعہ متحد ہو کر، یکجا ہو کر، مسلمان بھی رہیں، دلت بھی رہیں، پچھڑے طبقے کے لوگ بھی رہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، ایک یکجٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ، کیا اس دفعہ اگر ہم اسے آزما لیتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کو، تو کیا ہمارا اجتماعی فیصلہ یہ صحیح ہوگا، یہ غلط ہوگا؟ آپ اپنی ضمیر سے پوچھئے، آپ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو اتاریے، آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے معلوم کیجئے، اور پھر آپ کو جو جواب ملتا ہے اس کے لحاظ سے آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ کے یہاں سے مجلس کا کوئی آدمی نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں جو سیکولر مزاج کا ہو، جو گاؤں کے لیے، سماج کے لیے، محلے کے لیے رفاہی کام کرنے والا ہو، حکومت کے بجٹ کو صحیح طور سے استعمال کرنے والا ہو، آپ اسے منتخب کریں۔ اور جو ہمارے لیے آستین کا سانپ بن چکا ہے، جس نے ہماری شریعت میں نہیں بلکہ جو بیکورڈ لوگ ہیں، خود ہندو دھرم کے جو لوگ ہیں، پچھڑے ذاتی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اب ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پھر انہیں آزمائیں، ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے۔ ہمیں تو ہاتھ جوڑنے پر، معافی مانگنے پر، اور ہمیں گڑ گرانے پر، اور خود ہمیں زندہ رہنے پر وہ عجیب و غریب مسائل پیدا کر دیں گے وہ۔ اس لیے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، حالات ہوتے رہتے ہیں، ابھی موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے ضمیر سے اور اپنے ذہن و دماغ سے سوال کریں، اور اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سیکولر کو اور اس پارٹی کو جو ملک کے قانون کو بچانے والی پارٹی ہے، ملک کے دستور کی حفاظت کرنے والی پارٹی ہے، ہم اسے اقتدار پر لائیں تاکہ ہمارے صوبے کا نظام صحیح ہو۔ ہمارے صوبے بہار میں نہ تعلیم کا صحیح نظام ہے، نہ علاج و معالجے کا صحیح نظام ہے، اور نہ روزی روٹی، یعنی یہ کہا جائے کہ معاشی حالت درست ہے۔ ہم تعلیم کے لیے بھی اپنے بہار سے باہر جاتے ہیں، ہم علاج و معالجے کے لیے بھی اپنے بہار سے باہر جاتے ہیں، ہم کمانے کے لیے بھی اپنے بہار سے باہر جاتے ہیں، تو آخر ہمارے اسٹیٹ میں ہے کیا؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، صحیح انداز میں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح رخ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔